بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا آج کا سیشن بس اسی کی کمپلیشن ہے جی، جو ہم لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ ہم کتنی جلدی پیٹرنز بنا لیتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج، وچ آئی تھنک آپ میں سے اکثر لوگوں نے پہلے دیکھی ہوگی، لیکن ہم اصل میں جو مقصد ہے وہ آپ کو اس ایکسرسائز سے گزار کر کوئی انٹیلیجنس ٹیسٹ نہیں ہے یہ جس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ It is more about how quickly the understanding of how quickly we form patterns. Last time ہم نے جب بات کی تھی وہ جو ایک statement دی تھی that time flies like an arrow and fruit flies like a banana. تو اس میں کس طرح سے ہم because of the first statement وہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ فلائز اینڈ لائک وہ جم جاتی ہے اینڈ اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا نیکسٹ اسٹیٹمنٹ اپروپریٹلی، حالانکہ ہم سمجھ رہے ہیں اٹ از ناٹ میکنگ سینس بٹ وی اسٹل کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ۔ تو آج جو ہم کر رہے ہیں جی اس میں بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ دس از این ایکسرسائز وچ وی ول ٹیک، میں آپ کو I'll put you in a breakout room for about 3 minutes، جس میں کہ آپ میں سے ایک بریک آؤٹ روم جو ہے وہ صوبیہ کے ساتھ ہوں گے اور ایک بریک آؤٹ روم جو ہے وہ کومل کے ساتھ ہوں گے۔ اینڈ واٹ وی ول ڈو از یہ آپ کو ایک پکچر دکھائیں گے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اٹس اے اسکیچ اینڈ بیکاز اٹس اے اسکیچ اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ انیشلی کہ کیا چیز ہے، تو اس کو اگر ایکسپلین کرنا پڑے تو ایکسپلین کریں، اینڈ دین صرف وہ سوال کرنے اور یہ آپ کو صرف اتنا ہی جواب دیں گے جتنا آپ نے پوچھا ہوگا ایک چیز، اینڈ دین ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو یور ادر گروپ ممبرز کہ آپ اس پکچر سے اس اسکیچ سے کیا سمجھے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ان کے ساتھ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کو آپ نے بھی لینا ہے، یعنی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دے ہیو انڈرسٹوڈ۔ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ اپ اے پکچر جس میں کہ جو مقصد ہے اس کا وہ یہ کہ آپ نے صرف ابھی اپنے آپ کو پوری طرح سے میوٹ کر دیجئے اینڈ جسٹ نوٹ ڈاؤن واٹ یو سی، ڈونٹ سے اینی تھنگ، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ، آپ نے کچھ بولنا نہیں ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دکھ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی؟ اینڈ آفٹر دیٹ ونس یو ہیو نوٹڈ اٹ کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کے سامنے ایک کوشچنئر لے کے آؤں گا۔ All you have to do is to select the answers which you think are correct. ٹھیک ہے جی؟ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے۔ I'm bringing up the questions. ٹھیک ہے جی؟ آپ نے وہ questions کو اپنے سامنے جو آ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے جواب دے دینا ہے۔ میں اب آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ what are the results، اوکے؟ یہ تصویر ایک ہی ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں جی، this is the picture۔ میں I want you to just see the picture again۔ اس میں آلموسٹ آدھے لوگ ہیں جنہوں نے رسپونڈ کیا ہے، آئی ڈونٹ نو باقیوں نے کیوں نہیں کیا، لیکن ہیو یو سین دس پکچر ارلیئر؟ پیپل سے یس 4 out of 10 اینڈ نو 6 out of 10۔ ڈو یو سی اے وومن؟ یس، نو، 10 لوگوں نے یس کہا ہے، ایک نے کہا ہے کہ نو دی کانٹ سی اے وومن۔ دیٹس اوکے، جسٹ لک ایٹ دیز آنسرز کہ آپ اس پکچر میں جو خاتون کو دیکھ رہے ہیں اس کی عمر کیا ہوگی۔ 6 لوگوں کا خیال ہے کہ وہ 18 برس کی ہے، 18 سے 30 سال کے درمیان، ایک کا خیال ہے 30 سے 50 سال کے درمیان ہے، اور 3 کا خیال ہے 50 سے 65 سال کے درمیان ہے۔ لک ایٹ دا ویریشن، لک ایٹ دیز huge variations۔ 5 people think that she is rich, 1 thinks that she is poor, and 4 think that she is from the middle class. And where is the woman facing? 1 person thinks towards us and 9 think towards the other side۔ اور آخری سوال یہ کہ had you found this woman standing by the roadside, would you think she needed someone's help to cross the road؟ ایک کا خیال ہے کہ yes she needed help، اور 9 کا خیال ہے کہ no she does not۔ اچھا جی، اب رافیہ آپ بتانا چاہیں گی کہ آپ what do you answer، what would be your answer for these questions؟ I will repeat them۔ Have you seen this picture earlier؟ Uh, no. No. So the answer is no. And then the next question, let me bring it up again۔ وہ بھی آپ جواب دے دیجئے پھر۔ وہ یہ ہے کہ do you see a woman in this picture؟ Yes, of course you do۔ What do you think is the age of Yes. this woman؟ Is she 18 to 30؟
Is she 30 to 50? Is she 50 to 65? 65 to 90? I think she's above 65. Right, she is above 65. So 65 to 90 would be your answer. Okay. Yeah. Is she rich, poor, middle class? Middle class. Middle class. Okay. So you're 5 out of 10. She's facing towards us or towards the other side? She's facing towards us. Right. And lastly, had you found this woman standing by the roadside, would you think she needed somebody's help to cross the road? Yes, definitely. Right. She's looking And across us to be right. able to cross the road. And 9 people out of 10 think that she would not. ٹھیک ہے جی. The problem here is which I would like to جس کا مقصد آپ کو یہ بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ اصل میں آپ کو جو ابھی بریک آؤٹ رومز میں what we saw in the breakout rooms were different pictures. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے ایک گروپ جو صوبیہ کے ساتھ تھا میں وہ بھی پکچر سامنے لے آتا ہوں آپ کو so that you don't have a problem کہ یہ جو پکچر تھی جو in the first breakout room وہ یہ تھی جی. ٹھیک ہے جی. یہ تھی دس واز دا فرسٹ پکچر. یہ پہلے گروپ نے دیکھی تھی اور دوسرے گروپ نے یہ والی پکچر دیکھی تھی. جو پہلے گروپ نے پکچر دیکھی تھی ان سب کے سب نے اب اگین کیپ دس ان مائنڈ ان سب کے سب نے اصل میں یہ کہا ہے کہ یہ جو پکچر ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں دس از اے وومن ہو از اولڈ who probably does not have the ability to cross the road and she would need help if she is standing by the road. یہ پہلی پکچر کے سب نے یہ کہا ہے. وائی؟ بیکاز فار اے فیو منٹس جسٹ فار اے فیو منٹس انہوں نے جو پکچر دیکھی تھی اور اس نے ان کو کنڈیشن کر دیا تھا کہ اس پکچر میں کیا دیکھنا ہے انہوں نے. اس پکچر میں اصل میں 2 پکچرز ہیں. ون از اے وومن فیسنگ ٹورڈز یو اور ٹورڈز فرنٹ اینڈ دی ادر از اے لیڈی اے ینگ probably a very rich lady facing towards the other side. یہ دونوں پکچرز ہیں یہ بیسیکلی اس جو پہلے آپ نے پکچر دیکھی اس سے آپ کی کنڈیشننگ ہو گئی ہے. ناؤ اٹ ول بیکم کوائٹ ڈیفیکلٹ. اگر آپ نے یہ پکچر پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو پھر یہ کافی مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ اب آپ اسی پکچر میں دونوں پکچرز دیکھ سکیں. یہی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. حالانکہ اب آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ اس میں دونوں ہیں. تو کیا کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے جی اس معاملے میں؟ کین اینی بڈی جسٹ ریز ہینڈ. آپ میں سے کس کس نے دونوں پکچرز اب آپ کو دکھ رہی ہیں یہ ذرا بتائیے گا. ہاؤ مینی آف یو کین سی بوتھ پکچرز ان دس ون پکچر ناؤ؟ Which is the other picture? This is just one picture. It is a compound of 2 pictures. Do you understand what I'm saying? Right. رافع جی آپ کو ابھی صرف ایک ہی دکھ رہی ہے جو آپ نے کہا اولڈ لیڈی ہی آپ کو دکھ رہی ہے صرف ابھی اس پکچر میں؟ کومل مجھے صرف ایک پکچر نظر آ رہی ہے اولڈ لیڈی کی. رائٹ یہی پوچھ رہے ہیں جی. یہ جو وجہ ہے اس کی وہ صرف یہ کہ آپ نے پہلے پکچر وہ دیکھی تھی. Now what I would like you to do یہاں پر اس وقت اسد ہیں، زین صاحب ہیں، فابیہ ہیں، خولا ہیں، یہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دونوں پکچرز دکھ رہی ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے جی. اس کو یو کیپ دس ان مائنڈ. دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ دیز پیپل. دے ہیو جسٹ سالو دس کمپاؤنڈ پکچر. جسٹ ریمبر دس. یہ تھوڑا سا اپنے اس جو کنڈیشننگ کی ہے ہم نے. سلمہ آپ کچھ فرما رہی ہیں؟ وہی صاحب مجھے ایک ہی دکھ رہی ہے. جی میں یہی مجھے ایک ہی دکھ رہی ہے، دو نہیں. رائٹ. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں جی کہ یہ جو آپ کو اس وقت ایک دکھ رہی ہے بیکاز یو ہیو جسٹ سین ون. اور میرا خیال ہے آپ بریک آؤٹ روم میں تو تھی ہی نہیں. رائٹ سر میں تھی، کیا ہے اپنا رزلٹ. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے جی. اگر میرا کنیکشن کا پرابلم تو میرے نہیں ہے پاس جی؟ سگنل کا مسئلہ ہے جی، چلیے میرے پاس سگنل کا پھر مسئلہ ہے اور بریک آؤٹ یہ روم میں تھی، میں نے سبمٹ کیا ہے. رائٹ. آپ کو کیا پکچر دکھ رہی ہے؟ صرف ینگ لیڈی کی دکھ رہی ہے؟ نہیں، اولڈ کی اولڈ وومن کی دکھ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. So I would like somebody who's seeing a young lady to explain. اب دیکھیے آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہے، یہ صرف چھوٹی سی بات ہے.
ہم اصل میں بات کیا کر رہے ہیں، ابھی 10 منٹ سے بھی کم میں جو کنڈیشننگ ہوئی ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ آئی کین اشور یو کہ بہت مشکل ہوگی آپ کو اگر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کسی دوسرے کو کہ مجھے یہ ینگ لیڈی دکھ رہی ہے. یہاں پر 2 لوگ ہیں، ایک سلمہ ہے اور ایک رافیہ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اسد، فابیہ، خولا، ان میں سے کوئی بھی، یا زین جنہوں نے ابھی، یہ دانش، وہ جو کچھ ان کو دکھ رہا ہے وہ دوسرے کو ایکسپلین کریں. اف یو آر لوکنگ ایٹ اے ینگ لیڈی دین دیر آر 2 people اوور ہیئر which can only see an old woman. Can you explain this picture to them? ان کو کنونس کر سکتے ہیں آپ کہ وہ دیکھ پائیں کہ اس پکچر میں there is a young lady as well. And it's not a serious issue. Keep this in mind. یہ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، یہ زندگی موت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی زندگی بھر کے میرے خیالات جو میں نے میرا کلچر نے مجھے ویلیوز دی تھی اس کے خلاف نہیں میں کھڑا. ایک سمپل پکچر ہے اور اس کو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ مجھے ینگ اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو ٹرائی اٹ. جی ٹرائی کروں میں. کریں جی. اوکے دس از ہاؤ میں کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی. اگر کوئی بوڑھی خاتون کو دیکھ رہا ہے جو سائیڈ ورڈز دیکھ رہی ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ اس کی جو نوز ہے وہ آبویسلی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کی نوز بہت بڑی ہے. انیوژولی بہت بڑی نوز ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ نوز چہرہ ہے ایک دوسری خاتون لڑکی کا جو اوے دیکھ رہی ہے آپ سے، بالکل آپ سے ہٹ کر اپوزٹ ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہے وہ. اور تو بیسیکلی اگر آپ فوکس کریں کہ اس کی ناک، وہ ناک نہیں ہے بوڑھی خاتون کی، وہ ینگ لڑکی کا گال ہے، اور گال کے سائڈ تھوڑا سا کان بھی نظر آ رہا ہے. تو اگر اس کی گال کی طرف توجہ کریں تو شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. جی سلمہ اور رافیہ، آپ دونوں سے میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ کیا آپ کو زین صاحب کی یہ بات سے سمجھ میں آئی گی کہ دوسری پکچر کیسے دیکھ سکتی ہیں آپ؟ مجھے تو بالکل نہیں سمجھ. رائٹ، مجھے نہیں سمجھ ونڈرفل. آئی. اینی بڈی ایلس؟ اچھا، زین صاحب نے ظاہر ہے یہ پکچر پہلے دیکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے ان کو پرابلم نہیں ہے کہ وہ دونوں پکچرز دیکھ سکتے ہیں. بٹ واٹ آئی وڈ لائک یو ٹو ڈو، اسد صاحب کوئی اور ٹرائی کرنا چاہے گا؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں اس کی ناک سے گال کیسے بن گئی، یا اس کی ناک بڑی ہوئی ینگ لیڈی کی گال، یہ میرے سینس نہیں بن رہی. رائٹ، ایبسولوٹلی نہیں بن رہی، مجھے بھی نہیں بن رہی. جی موئز صاحب، میں پکچر پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ نے جو تھوڑا سا کچھ چند لمحے، کچھ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ پہلے جس طرح سے آپ نے کنڈیشننگ کی نا، اس کنڈیشننگ کی وجہ سے میں سمجھ سکا ہوں. اچھا چلیں، anybody else who would like to explain، آپ میں سے جن کو ینگ پکچر دکھ رہی ہے کیا وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں رافیہ اور سلمہ کو کہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں کر سکیں گے آپ، بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ کہ یہ دیکھو یہ ہے چیز. ہم جب آئیڈیاز ایکسچینج، anybody who would like to try it، anyone؟ سر میں کوئی ٹرائی بتا کروں. جی کر رہے ہیں. رافیہ جی، یہ جو اس کی ناک کی شیپ ہے نا، جو اس کی ٹپ ہے ناک کی، وہ ینگ لیڈی کی چین ہے، اور جو اولڈ لیڈی کا جو ماؤتھ آپ کو لگ رہا ہے نا، وہ اس کے نیک کا نیکلیس ہے. واو، اچھا. اب آپ کو دیکھیے رافیہ جی، اب دیکھیے آبزرویشن لگ رہی ہے. میں ذرا دیکھوں یہ. اوکے، میں اب سمجھ رہی ہوں، اب نیکلس نظر آنے لگ گیا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اوکے، ویری ویل ڈن بومئی. تھینک یو. اب دیکھ رہی ہے جی، کین یو سی اٹ ناؤ رافیہ؟ I can see the necklace, but still the nose tip doesn't explain much to me. Right, okay. You can see the necklace, so you can't see the whole picture. No. Okay. سلمہ آپ بتائیے گا. نہیں سر، مجھے تو ابھی بھی وہ نوز ہی لگ رہی ہے، اس کے نیچے اس وہ کا ہے ہی نوز، ماؤتھ کیا ہے، کریں گے، پتہ نہیں لوگ کیا بات کر رہے ہیں. لمبی ہے. صحیح بات ہے. اصل میں دیکھیے یہ کیا پرابلم کیا ہوئی ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ اصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ کنڈیشننگ ہو گئی ہو، صرف یہ بھی ضروری نہیں ہے.
اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے اس پزل کو ایک طرح سے سالو کر لیا ہو. یہ جو پزل ہے نا کہ اس میں دو پکچرز ہیں، اس میں سے اگر ایک آپ نے سالو کر لیا ہے تو اب دوسرا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آپ کا اندر سے دماغ سیٹسفائی ہو چکا ہے کہ مطلب میرا پزل سالو ہو گیا. یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. دس از اے ویری امپورٹنٹ لیسن جو کہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اور پھر ایک اور چیز بھی یاد رکھیے گا، دوز ہو آر سیئنگ اے ینگ لیڈی اوور ہیئر، ان کا ایٹیچیوڈ اس پر ڈپینڈ کر رہا ہے، اس سے ایٹیچیوڈ بن رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نوجوان خاتون کو سڑک پار کرنے میں کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو ایک اولڈ لیڈی کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کو مدد کی ضرورت ہوگی، اینڈ شی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو کراس دا روڈ الون. تو دیکھیے جو کچھ میں پرسیو کر رہا ہوں، جو کچھ میری پیٹرنز بن رہے ہیں، یا جو کچھ میں نے اپنی اندر ایک کنسٹرکشن بنائی ہوئی ہے، وہ اصل میں میرے ایٹیٹیوڈز کو بھی ڈٹرمن کر رہی ہے کسی کی چیز کے بارے میں. آئی کین ناٹ چینج مائی ایٹیٹیوڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پرسپشن یہ ہو کہ یہ ایک اولڈ وومن ہے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آپ کی پرسپشن ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ بھی ذہن میں، یعنی دیکھیے کیا کنیکشن بن رہا ہے. ایک کنڈیشننگ ہوئی ہے، اس کنڈیشننگ کے نتیجے میں آپ کی پرسپشن مولڈ ہو گئی ہے. آپ نے اب اس پکچر میں سے صرف وہ ایبسٹریکٹ کیا ہے جو آپ نے، جس کے لیے آپ کنڈیشن تھے. ٹھیک ہے جی. ناؤ ونس یو ہیو ایبسٹریکٹڈ دیٹ، تو اگلا جو مرحلہ ہے کہ آپ کے ایٹیٹیوڈز اس کے بارے میں، اس کیریکٹر کے بارے میں چینج ہو جائیں، وہ ہونے بڑے مشکل ہیں. ابھی بات کیا ہو رہی ہے، اس کو پھر سے غور کیجئے. ود ان 2 منٹس آپ کی یہ کنڈیشننگ ہوئی ہے. ہم جن پوائنٹ آف ویوز سے واقف ہیں، یا جن پوائنٹ آف ویوز سے جو ہمارے پوائنٹ آف ویوز ہیں، جو ہم برسوں ان پہ گزار چکے ہیں، آپ سوچئے کہ کوئی اگر ہمیں یہ سمجھانا چاہے کہ وہ غلط ہیں تو کتنی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. اس لیے کہ ہمارا پزل تو ایک طرح سے سالو ہو چکا ہوا ہے، ہم اس سے نہیں نکل سکیں گے. اور یہی صورت دوسرے والے کے لیے بھی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. It becomes absolutely almost impossible unless you train yourself. آپ اس بات کی تربیت کریں اپنی کہ میں نے اپنے آپ کو متحجر جیسے کہتے ہیں نا، I would not get myself ossified, میں اپنے آپ کو بالکل ہی ایک پتھر نہیں بنا لوں گا اس میں. Let me keep myself open, and that keeping yourself open can only happen if you are inside yourself, you are very humble. کہ ہاں ہو سکتا ہے میں غلط دیکھ رہا ہوں. یعنی اس چیز کو، یہ جو اس وقت پیج پہ آپ کو دکھ رہا ہے، لائنیں دکھ رہی ہیں صرف، ٹھیک ہے جی، ایک خاص ترتیب میں ارینج لائنیں ہیں. ایک آنکھ نے اس کو ایک پہلو سے دیکھا ہے اور ان لائنوں کو ایک ینگ لیڈی نظر آئی ہے، اور دوسری آنکھ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہی ہے جس کے نتیجے میں اس کو ایک اولڈ وومن نظر آ رہی ہے. واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ؟ ایکچولی بوتھ آر رائٹ اوور ہیئر، بٹ ان لائف what can happen is that you're seeing something very different from what the other person is seeing. Now the other person can't show it to you. وہ صرف ایکسپلین کر سکتا ہے کہ میں کیسے دیکھ رہا ہوں، اور اب آپ کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ کیسے دیکھیں. یہ دیکھیے کہ یہ دو لوگ ہیں ہمارے پاس یہاں پر، ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کی سب لوگوں کی ہاتھ بھی ریز ہیں. Anybody else who would like to try it جی؟ Anybody else؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں نے آپ کی آواز بند ہو گئی. میرے پاس بند ہو گئی ہے، یہ پتہ نہیں آپ کے پاس، آپ لوگوں کو آ رہی ہے جی روزمن کی؟ نہیں مجھے بھی نہیں آ رہی. روزمن آپ ان میوٹ کر لیں اپنے آپ میوٹ ہو گئی ہیں. سر میں نے نہیں شروع کی تھی بات، کوئی اور نہیں تھا. نہیں آئی فون کے اوکے نام اوکے سے اوکے اوکے اوکے. آواز آئی آ رہی فون ہے؟ آواز آ رہی جی آ رہی جی. آئی فون کے نام سے کون ہے جی؟ میں غافیہ بات کر رہی ہوں سر. اچھا غوثیہ ہیں، ٹھیک لاسٹ ہے ٹائم نام چینج کیا تھا. جی جی. نہیں سوری، وہ اس میں آئی ڈی نہیں بن رہی میری، مجھ سے پتہ نہیں کیا ہے، میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہی ہوں لیکن آئی ڈی نہیں بن رہی اس میں. میں کروں گی پھر دوبارہ آپ میں ٹرائی. سے جب کوئی اس طرح سے نام میں آئے نا جی، تو پلیز ایک کائنڈلی کام کر دیا کریں، آپ کومل سے کہہ دیا کریں کہ وہ آپ کو ٹھیک نام دے دیں. ورنہ اصل میں یہ جو اس طرح کے نام ہوتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا کسی کو آئی فون کہنا. دیٹ بیکمز لٹل
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन मैं इस पे करूँ वो लेकिन मैंने मैं अभी अपनी तो आईडी कर बता दिया है, दूँ। आप फरमाइए, आप क्या क्या कहना चाह रही हैं, आप फरमाइए। सर मतलब ये है कि आपने इतनी बार इसमें बता चुके हैं और तस्वीरें भी दो दिखा चुके हैं, इसके बावजूद मुझे सिर्फ जो फर्स्ट वाली आप मतलब यंग लेडी दिखा रहे हैं वो ही नजर आ रही है। दूसरी मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। वो जस्ट आपको लहरें ही नजर आ रही है, लाइनें ही नजर आ रही है मुझे। राइट, जो आपको ब्लैक शॉल और आप जब कहती हैं एक फर्स्ट यंग वाली, लेडी नजर आ रही है। आपको सिर्फ यंग लेडी नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल, और उसने मतलब जो कंधों पे एक ओढ़ा हुआ है उस ब्लैक शॉल, और पीछे राइट जो वो लाइनें भी नजर आ रही है मुझे, उससे कोई तस्वीर बनती हुई नजर नहीं आ रही। राइट राइट, फाइन, नो प्रॉब्लम, अभी ये मसला नहीं है, लेकिन जी आप ये फरमा रही हैं कि आपको सिर्फ यंग लड़की नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। राइट राइट, सो व्हाट, ये जो मैं अब इसका आसान हल करने लगा हूं, बट कैन राफिया और सलमा, आप दोनों में से कोई इनको कन्विंस कर सकता है कि वो एक ओल्ड वुमन को भी देखें? कैन यू डू दैट? यानी ये है जो प्रॉब्लम है। अब देखें कितने मुश्किल में फंस गए हम। एक तस्वीर को एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल होता है, अपनी परसेप्शन को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी मेंटल पैटर्न्स को समझना कितना मुश्किल होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी, ये सब ज्यादा जी फरमाइए। देखिए, एक दो चीजें। पहले मैं तो ये वाला जो आपने सवाल किया इसका जवाब दे देता हूँ कि अगर इस तस्वीर को बड़ा करके देखा जाएगा तो यंग लेडी वाजे हो जाती है, और दूर करके देखा जाए यानी कि उसकी रेजोल्यूशन कम कर दी जाए तो जो ज़ईफ खातून है वो वाजे होना शुरू हो जाती है। तो अगर ये इसको बड़ा करेंगे तो इनको प्रॉमिनेंट हो जाएगी। अच्छा, एक और जो चीज थी वो ये थी कि आपने जो क्वेश्चनर भेजा था ना, मुझे तो दोनों नजर आ गई थी। प्रॉब्लम ये था कि अब मैं उससे कौन सा चूज करूं, तो मैंने यंग लेडी को चूज किया। ठीक यानी है। अगर मैं वहां पर, हाँ अगर मैं वहां पर दो बातें नहीं कर सकता था, यानी कि मीन्स उसको ये नहीं बता सकता था कि एज वाले में भी मैं दो को चॉइस नहीं कर सकता था, ओल्ड एंड यंग को हम्म। चॉइस नहीं कर सकता था। तो ये थोड़ा सा जो है वो इसमें जरा कॉम्प्लिकेशंस वाला मामला था। राइट जहां तक राइट बात रही इनको समझाने की, तो वो है कि अगर आप इसको जरा दूर लेके जाते हैं, यानी अभी आपने जो रखा हुआ है इसमें यंग लेडी वाजे नजर आ रही है, और अगर राइट। आपने जब इस तस्वीर को यहाँ पर रखा तो ओल्ड लेडी जो है वो, अब देखिए यहाँ पर काफी जो है आसानी हो सकती है कि हम इनको समझा सकते हैं कि ये जो है इसकी नोज है, ये पलके हैं, और अगर आप राइट, इसको देखें तो ये कान है। लेकिन जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे तो ये जरा टेक्निकल, मेरे देखिए, लिहाज से ये टेक्निकल चीज है। ये आप गौर कीजिएगा, असल आप गौर कीजिएगा। जी अभी आपने ये फरमाया कि ये जो आप दिखा रही हैं इसमें यंग लेडी वाजे नजर आ रही जी जी। है ना जी? अच्छा, अब हम इनसे पूछते हैं जी, सलमा आपको यंग लेडी वाजे नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं सर, मैं अच्छा, ओके मुझे ओके, इनफ दरमियान इनफ, में एक ओके जगह। ओके, नहीं रुक जाइए, रुक जाइए, लेट मी मेक माय पॉइंट प्लीज। रफिया, आपको यंग लेडी वाजे नजर आ रही है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं राइट यंग राइट, लेडी ओके। नजर with her curved nose and expression and whole thing. Definitely it's an old lady. जी, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी है असद, कि अभी आपका जी फ्रेज जो है इस पे गौर कीजिएगा। यंग लेडी वाजे नजर आ रही है आपको, जी आपको, जी। ये है जो मसला है। लेकिन सर वो भी नजर आ रही है, ओल्ड लेडी भी नजर आ रही आई एम है, नॉट, लेकिन वो वो आप ज्यादा अपनी वाजे है। बात कर रहे हैं, आप अपनी बात हाँ कर रही हैं। हाँ, सही सही यानी सही ये सही है जो सही। प्रॉब्लम है, जब मुझे एक चीज वाजे तौर पर सॉल्व हो जाती है तो मुझे तो वाजे नजर आ जाएगी। जो मसला है वो जब मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि ऑब्वियसली नजर आ रही है, तो असल में मैं क्या कर रहा होता हूं, मैं दूसरे को क्या कह रहा होता हूं? ये देखिए, ये पिक्चर इज अ वेरी, इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज। व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज कि हम ये जो चीज, जब हम किसी से बात करते हैं और ये हम कहते हैं कि तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है, वो मेरे लिए ऑब्वियस है। और दूसरे की सही सही। समझ आ रही बात? जी दूसरा बिल्कुल। दूसरा असल में उस तरह से नहीं चीज देख रहा, उसके लिए वो ऑब्वियस है जिस तरह वो देख रहा है। अच्छा, अब दो रास्ते हैं मेरे पास। आई हैव वन ऑफ टू वेज टू टेक। एक रास्ता ये है कि मैं उससे कहूं कि तुम बेवकूफ हो,
तुम्हें नहीं दिख रहा, तो क्या करें, अब तुम्हें नहीं दिखा सकते। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है कि मैं उसको समझने लग पड़ूं कि वो क्यों नहीं दिख पा रहा। यानी इसके लिए इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। ठीक है जी। ये देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जिस तरह से इन्होंने, कोमल ने एक्सप्लेन किया ना कि इसको बना लें आप थोड़ी देर के लिए, ये नेक जो नेक लाइन है, जो इसका मुंह है, जिसको आप मुंह देख रही हैं ओल्ड वुमन का, इसको नेकलेस बनाएं, नंबर एक। नंबर दो, इमेजिन कि वो जो उसका आपको दूसरी आंख दिख रही है जो उस तरफ है, थोड़ी सी सूजी हुई आंख है ना जो नाक के पीछे है, वो असल में आंख नहीं है, वो सूजी हुई आंख नहीं है, वो एक खूबसूरत एक नौजवान लड़की का छोटा सा नाक है। ठीक है जी। ये जब आप इस तरह से एक्सप्लेन करने लग पड़ेंगे, और फिर अभी तो मैं टच नहीं कर रहा हूं, मैं टच करके बताने लग पड़ूं, तो शायद इम्कान है कि आफ्टर ड्यू एफर्ट शायद वो दिखने लग पड़े, शायद दिखने लग पड़े। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, जो असद ने कहा है कि इसको अपने अपने पास पिक्चर ले लें इसकी, टेक अ पिक्चर ऑफ दिस ऑन योर मोबाइल फोन एंड इसको बड़ा करके देखें, क्या नजर आता है, नहीं आता है, फाइन, नो प्रॉब्लम। ये कोई मसला नहीं है कि ये सॉल्व होना जरूरी है। असल मसला सिर्फ जो समझना है वो ये है कि हमारे मेंटल पैटर्न्स जब फॉर्म हो जाते हैं तो कितनी बुरी तरह से हमें जकड़ लेते हैं। हमने लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट देखी थी, उसमें आपने देखा ये कि इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ देम। और इस दफा हम एक पिक्चर, एक विजुअल देख रहे हैं जिसमें इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन पिक्चर। हमने बड़ी एक्सरसाइजेज में, मुझे याद है पहली मरतबा इसको मैंने अपनी 12वीं क्लास में, आई थिंक इट वाज द 11th ग्रेड, जिसमें मैं कम्युनिकेशन के अंदर परसेप्शन एंड रियलिटी का टॉपिक था, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर, और परसेप्शन एंड रियलिटी में ये पिक्चर मैंने पहली दफा देखी थी जी। दिस इज एन ओल्ड पिक्चर, बहुत पुरानी है, और इसमें बताना पेश नजर सिर्फ ये होता है कि किस तरह से वंस यू स्टार्ट परसीविंग समथिंग, वंस यू हैव अ परसेप्शन ऑफ समथिंग, तो उस परसेप्शन को मोल्ड करना कितना मुश्किल होता है, सिर्फ ये समझना। यानी ये जो इस वक्त हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, वेरी रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हियर, उनके लिए ये परसेप्शंस को से निकलना क्यों मुश्किल हो रहा है, बिकॉज उनका मसला हल हो गया, वो पिक्चर मेक सेंस टू देम। ये है जो समझने की चीज है। वंस यू फील दैट द पजल हैज बीन सॉल्व्ड, अब आप दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत नहीं महसूस करते। अच्छा, जरूरत नहीं महसूस करते, और अंदर से अब आपके अंदर एक रेजिस्टेंस ही पैदा हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, इसमें एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर में दो पिक्चर्स कैसे हो सकती हैं। ठीक है। Now these are serious perception based in problems in our mind, जिसके अंदर हम फंस जाते मोहित हैं। साहब, जी एक्सक्यूज मी मोहित साहब, कन्विंस करने वाली बात भी है। जिस तरीके से असद कह रहे हैं, तो उससे तो कन्विंस तो नहीं आप करते कि बड़ा कर ले तो यंग लड़की है, छोटा कर ले तो ओल्ड वुमन है। ये तो कन्विंस कोई भी नहीं होगा, पिक्चर तो एक ही सामने नजर आ रही है। इसी तरह स्टेटमेंट्स अगर कोई होती हैं तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच यू कैन कन्विंस द अदर नहीं, पर्सन ऑफ Asad व्हाट यू is आर not trying to convince you. Asad was not trying to convince you, and this is not a matter of saying. convincing the other person. It is not. तुम It is बोल just मैं a भी जाएंगी। I'm not talking about him convincing me. I'm saying is आप स्टेटमेंट में जैसे बात कर रही है, उसको ये हो जाता है कि आप कोई स्टेटमेंट कोई करता है और दूसरा वाला कन्विंस नहीं होता, तो जो आपकी बोलने आपकी वाला आवाज है में बहुत उसको डिस्टरबेंस आ रही है जी। कैन यू प्लीज डू समथिंग? अगर कोई हवा चल रही है आपके कमरे में? नहीं। अब आपको अब आवाज आ अब रही है? बेहतर है, हाँ जी, अब बेहतर है जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई स्टेटमेंट कोई देता है और आप उसको कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो द अदर पर्सन हैज टू ट्राई एंड कन्विंस यू कि जो मैं कह रहा हूँ वो इस तरीके से था। अदरवाइज एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस स्टेटमेंट पे। मैं असद राइट। की बात नहीं कर रही, ना मैं तस्वीर की बात कर रही हूँ। आई नहीं एम नहीं नहीं नहीं, जनरली आप सेइंग। असल में जो मेरा ख्याल है, यू हैव टू चेंज द वर्ड कन्विंस। ये इट इज नॉट अ ओके, मैटर ऑफ नॉट अ मैटर ऑफ कन्विंसिंग यू दैट देयर इज अ पिक्चर ओवर हियर। The issue is about being able to help you see the picture. You see, to ओके, show you the picture. ओके, तो वो ये कह रहे हैं कि आप इसको बड़ा ओके, करके देखें तो शायद आपको दिख जाए। वो ये कह रहे हैं,
یعنی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کنونس ہو جائیں کہ اس میں دو پکچرز ہیں. یہ تو کنونس تو دلائل سے کیا جاتا ہے نا. دلیل نہیں آپ پہ دینی Right, پیش نظر. right, اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لاجک. اٹ از اباؤٹ right. کہ لک ایٹ اٹ فرام دس اینگل. اچھا یہ دیکھیے آپ اس طرح سے سوچئے that this lady which you are looking at, she is facing towards you. Imagine this image is actually created to face towards that side, the other side. hmm? the other side, ایک طرف جس میں کہ وہ جو ینگ لیڈی ہے اس کی آپ کو ایک پلکیں نظر آ رہی ہیں اوپر. اس کے کالے بال ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ان کالے بالوں کو, اس نے کمبل نہیں لیا ہوا کالے رنگ کا, اس کے کالے بال ہیں. اس کی یہ جو آنکھ آپ کو اولڈ وومن کی دکھ رہی ہے, یہ اس کی کان ہے, اس کا کان ہے یہ, ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے جو آپ کو ناک دکھ رہی ہے, یہ اس کی جو لائن ہے, اوپر چھوٹی سی اس کی ناک ہے جی. Oh gosh, totally different picture. رائٹ, ڈو یو سی اٹ ناؤ؟ Yeah, yes, definitely, definitely. یہ ہے جو Looks like a اصل میں, young woman. right, it looks like a young woman. You are actually, you will have to leave everything out what you have constructed in your mind. تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا آپ کو بالکل, کہ اس میں اولڈ وومن ہے نہیں, یہ صرف لائنیں ہیں, صرف لائنیں ہیں. لیٹ می جسٹ کلیئر مائی ہیڈ آف اینڈ ناؤ اسٹارٹ اگین. وہ اس طرف دیکھ رہی ہے, اس کی ایک کان دکھ رہا ہے, اس کی جو لائن دکھ رہی ہے, اس کی چھوٹی سی ناک دکھ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اس نے نیکلس پہنا ہوا ہے. مے بی یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اٹ. اب ان چیزوں کو جو میں نے ابھی آپ سے 3-4 چیزیں شیئر کی ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور پھر کیپ لوکنگ ایٹ اٹ فار دا نیکسٹ. صبح شام دیکھیں اس کو, اور دیکھیں کہ آج دکھنا شروع ہو جاتا ہے پوری طرح سے. سلما, آپ کو کوئی ہیلپ ہوئی اس بات سے؟ ابھی نہیں ہوئی؟ جی سر میں ابھی کنفیوز ہوں کیونکہ دماغ نے اس کی پہلی تصویر بنائی ہے نا, بس میں ابھی وہی اٹکی ہوئی ہوں. رائٹ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو دوسرا راستہ آپ نے بتایا ہے کنوینس کرنے کا, وہ راستہ جو ہے وہ اس صورت میں پاسبل ہوتا ہے جب آپ کی بات کی کوئی برتھ ہو, یا آپ کا ایک امیج بنا ہوا ہو دوسرے کے سامنے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ عموماً صحیح ہوتی ہے, غلط نہیں ہوتی ہے, آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں. اس طرح کی بات اگر لوگوں کے ذہن میں ہو تو پھر وہ آپ کی بات کو سن لیتے ہیں کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی. اس لیکن سب اگر کچھ کو ایسا چھوڑ نہیں کے, ہے, آپ کا امیج ہی نہیں ایک بنا ہوا رائٹ لوگوں کے سامنے, رائٹ. تو پھر آپ کی بات دیکھیے اصل میں یہ اچھا جو مولوی بات ہے نا, صاحب, ایک سیکنڈ لیٹ می جسٹ کامنٹ آن دس. یہ بڑی امپورٹنٹ بات فرمائی ہے آپ نے. آپ جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا امیج آپ نے یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ سچا آدمی ہے, اچھا فہیم آدمی ہے, ٹھیک بات کرتا ہے, وہ اس موقع پر ہو سکتا ہے غلط بات کر رہا ہو. نہ تو اس امیج کو بنائیں, اس کی بات اس لیے نہیں مانے کہ یہ کہہ کون رہا ہے, اس کی بات اس لیے مانے کہ وہ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں, ڈز اٹ میک سینس ٹو یو. یہ اپنے آپ کو بڑا مشکل, دیکھیے یہ خود ایک مینٹل پیٹرن ہے کہ سم پیپل آر جی مور بالکل ریلائبل دین ادرز, ہے نا جی. ہمیں اس سے بھی اہم نکلنا بات ہے یہ. ہے. جی اس کے مولوی لیے صاحب, ضروری میں ہے. صرف یہی میں جی, یہ ایک منٹ جی رافیہ, مولوی پلیز صاحب, جسٹ I گیو می 1 just, منٹ, لیٹ می فنش پلیز. okay, sorry. جی میں So, یہ عرض so کر رہا ہوں کہ sorry. اس کے لیے جو کوالٹی چاہیے وہ دوسرے میں اتنی نہیں چاہیے جتنی سننے والے میں چاہیے, کہ میں تھوڑی دیر کے لیے رائٹ. اپنا جو کنسٹرکشن کی ہوئی ہے اس سے آزاد ہو کر پھر سے غور کروں. یہ مشکل ہو جاتا ہے. آپ اس پکچر کو جب دیکھیں گے تو وہ جی بوڑھی خاتون حاوی آ جائے گی, وہ دوسری کو آنے نہیں دے گی. سو اس کا میں ایک چھوٹا سا بالکل طریقہ آپ کو بتا ایسے دیتا ہوں. what I'll do is simply, I would like you to take a look at this picture. جی, یہ پکچر آپ کو دکھ رہی ہے, اس میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ Young ینگ woman. لیڈی, ایک ینگ لیڈی, ینگ عورت دکھ رہی ہے اس میں. جی بالکل دیکھ رہی ہے, اوکے, ناؤ اور لک ایک ایٹ لمحے دس میں پکچر. ہاں, ایک لمحے میں دکھ جائے گی. اب اس کو دیکھیں. Young woman. جی سلما, ابھی بھی مشکل ہو رہی ہے؟ جی مشکل ہوگی. رائٹ. اب آپ نے یہ جو حصہ ہے نا جو میں نے ابھی یہ کیا ہے کہ ینگ لیڈی, اس ینگ لیڈی کو آپ نے اس ریکارڈنگ میں پھر سے دیکھ کر اور دین کم بیک ٹو دس پکچر, اور 3-4 دفعہ یہ کریں, آپ کو دکھنے لگ پڑے گی.
ठीक है जी। जी हाँ, ठीक है, राफिया मैं हमारे बात पास करूंगी। Moisab, can I say something, please? जी जी I जी just want to apologize to Mr. Asad that he should not misunderstand what I was saying. I didn't नहीं mean नहीं, that he was trying to आई एम श्योर नोबडी No, 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 मिसअंडरस्टैंड। कोई मसला नहीं। my apologies, Mr. Asad. I just wanted to say it publicly. सर Okay? हमारे पास 3 मिनट है जी जी Thank और you. हमारे पास 2 हैंड रेज हैं, तो मैं ये कह रही थी कि हम नेक्स्ट सेशन में ले लें। फाबिया हैं और जैन साहब हैं। ठीक है जी, फाबिया का ले लेते हैं, जिसने पहले रेज किया उसका एक ले लें, अगर 2-3 मिनट है तो उसमें कोशिश कर लेते हैं, फिर बाकी हम फाबिया रिक्वेस्ट कर देंगे। फाबिया कर ले, ये मैं नोट कर लेती हूँ। हम नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। इधर से शुरू कर लेंगे, ठीक है ठीक है। जी फाबिया, आप प्लीज अपना पूछ लीजिए सवाल। मेरी आवाज आ रही है? जी जी उस्ताद जी, उनका पंखा बंद कर रही है। आप जो जो बात बादल नहीं कर रहे वो पौधे लोग सब दरख्त प्लीज अपने आप लकड़ी। को म्यूट कर लें। बाकी लोगों के लिए फिर मुश्किल हो जाता है बोलना। जी जी फरमाइए फाबिया। जी, हम अपने माहौल में अक्सर बादलों को, दरख्त पौधे या फलों को किसी खास शक्ल में देखते हैं। यानी बादल बाज़ औक़ात किसी आदमी की शक्ल में हमें नज़र आ रहा होता है। इसी तरह दरख्तों के साथ मामला है। उसमें हमें पता होता है कि दर हकीकत ये बादल या दरख्त ही है, सिर्फ उसने शक्ल ऐसी इख्तियार की है कि वो फलां से रिजेंबल कर रहा है। यहाँ जब हम तस्वीर को देख रहे हैं तो इसके बारे में मेरा सवाल है कि ये दर हकीकत कौन सा वाला शख्स है। भले हमें किसी दूसरे शख्स की मिसल ही ये दिख रही है तस्वीर हो तो उसके हवाले से बता दें। राइट, ये जो तस्वीर है ना जी, जो मैंने आपको 2 दिखाई हैं, जो एक एक ब्रेकआउट रूम में और दूसरे ब्रेकआउट रूम में, वो एक एक बंदे की तस्वीर है। ये तस्वीर असल में बनी ही इस वजह से हुई है कि ये उन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया। ठीक है जी, इसको इस तरह से अरेंज किया गया। ये किसी रियल आदमी की तस्वीर नहीं है, ना ये किसी बूढ़े आदमी की तस्वीर है औरत की, ना किसी यंग लड़की की तस्वीर है। ये असल में एक स्केच है जो उन 2 स्केचेस को जॉइन करके बनाया गया। इट्स अ कंपाउंड स्केच इन अ वे। ठीक है जी, इसी वजह से तो मुश्किल हो रही है। यानी द प्रॉब्लम इज, मेटाफॉर क्या है, इस पूरी पिक्चर का मेटाफॉर क्या है, इसको पहले आप अच्छी तरह समझ लें। जिंदगी में, दुनिया में जो रियलिटी है, बेसिकली जो कुछ रियलिटी है, हकीकत है, वो असल में मैंने देखा है उसको, और जिस तरह से समझा है वो मेरे लिए रियलिटी बन गई है। जबकि ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है ये समझाने के लिए कि जिंदगी में रियलिटी कोई दूसरा और तरह से भी देख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ये एक ही तरीका है। नजरों का इख्तलाफ, पर्सपेक्टिव्स का इख्तलाफ, पोजिशंस का इख्तलाफ, वक्त का इख्तलाफ, हालात का इख्तलाफ, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर क्रिएट कर देती हैं। आपके साथ किसी ने ऊंची बात की है, आप उसको रूडनेस भी समझ सकते हैं और उसकी तकलीफ दे, उसकी एक कराहने की आवाज भी समझ सकते हैं, उसकी एक अर्जेंसी की जरूरत भी समझ सकते हैं कि उसने एकदम से मुझे रोका है। यू नो, वॉच इट, ये जब कोई आदमी कहता है तो ये जो वॉच इट है, ये उसका गुस्से का इजहार भी हो सकता है और आपको बचाने की जरूरत भी हो सकती है। आप उसको कैसे परसीव करेंगे, इसके नतीजे में आपके रिस्पॉन्सेज डिटरमिन होने शुरू हो जाएंगे। ये है जो बात है। आपकी परसेप्शन जो हैं, अगर वो दे आर बीइंग मोल्डेड बाय योर एग्जिस्टिंग मेंटल पैटर्न्स। देखिए, ये बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है अभी सलमा ने, कि अगर मैं ये समझता हूं कि एक आदमी रिलायबल है, सच्चा है, बात ठीक करता है, तो मैं उसकी बात को समझ लूंगा। असल में वो क्या है, वो तो हो सकता है ये सब कुछ होने के बावजूद भी गलती कर जाए, लेकिन मैं क्या हूं, सुनने वाला क्या है, मैं अपनी परसेप्शन से कितनी जल्दी थोड़ी देर के लिए डिटैच होने को तैयार हो सकता हूं। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं, नो आई डोंट वांट टू सी दिस ओल्ड वुमन, थोड़ी देर के लिए। इसका एक और तरीका भी, जिस तरह असद ने बताया ना, असद ने भी जो बताया था, दैट वाज नॉट ट्राइंग टू कन्विंस एनीवन। उन्होंने ये बताया था कि इसको एक मेथडोलॉजी बताई थी कि इस तरह देखें। मैं आपको एक और मेथडोलॉजी बताता हूं। आप अपनी आंखों को बिल्कुल बंद करके, बिल्कुल जैसे बंद करके ना, जैसे थोड़ी सी हल्का हल्का दिख रहा हो, उसमें से इस पिक्चर को देखें। इसके वेरियस चीजें ट्राई करें। जब आप वेरियस चीजें ट्राई करेंगे तो समथिंग माइट वर्क,
صرف اتنی چیز ہے. یعنی مسئلہ اصل میں دوسرے کی نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ میں کتنی چیزیں ٹرائی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے. اور دس از گوئنگ ٹو ہیلپ می. جیسے ہی میں دوسرے پہ کہوں گا کہ وہ کتنا میں رڈائی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ می. میں تو اصل میں دوسروں کے لیے، جس کو مثال کے طور پر آپ نے یہ سمجھا ہو کہ یہ آدمی تو، آپ کو پتا ہے وہ جو کہانی ہے نا بڑی مشہور، دا بوائے ہو کرائڈ ولف. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ایک ایسی چھوٹے بچوں کے ساتھ، یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسے ہی میں نے کہا کہ یہ سنائیں انہیں اور یہ کریں، اور پھر ان سے یہ بتائیں نہیں کہ اس میں مورل آف دا اسٹوری کیا ہے، یہ نہیں بتائیں، ان کو پوچھیں کہ مورل آف دا اسٹوری کیا ہے. تو بہت سارے بچوں نے کہا کہ وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹے کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. بٹ دیر آر اے فیو چلڈرن ہو سیڈ دیٹ the moral of the story is کہ اگر ایک آدمی نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے تو چوتھی دفعہ ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو، تو اس کی بات کو رد نہیں کر دینا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ 3 دفعہ اس نے غلط بیانی کی ہے یا 3 دفعہ اس نے مذاق کیا ہے اور چوتھی دفعہ اس نے ٹھیک کر لیا ہو، تو وی شوڈ ہیو لسن ٹو ہم. بندے کی جان چلی گئی ہے. So you see the whole moral of the story. I was quite surprised. This is a moral of the story, isn't it? کیا یہ غلط بات ہے؟ آپ اصل میں اس کو ایک خاص اینگل سے جب پریزنٹ کرتے ہیں تو moral of the story ادھر تک ہی رہ جاتا ہے. نہیں، بہت سارے اور نکالے جا سکتے ہیں. کسی بچے کے ساتھ اس کو ڈسکس کر کے دیکھیے گا The Boy Who Cried Wolf کا، کہ یہ کہانی ہے، بتاؤ اس میں سے کیا سبق ملتا ہے. وہ آپ کو ویریس سبق نکال کے دکھا دے گا. وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنی انٹرپریٹیشن سے متحجر نہیں ہوتا. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہی ہے بس اب بات. تو اس کو جی ہم وی کین کنٹینیو انشاءاللہ، یہاں سے آگے چلیں گے، اور ہم اس کو اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک یہ ہوگا کہ اس وقت تک جو ہم نے کیا ہے، یہ چند چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں جسٹ ٹو گیٹ یو انٹو دا فریم آف مائنڈ کہ ہم یہ مینٹل پیٹرنز کر رہے ہیں. ہم اگلا ہمارا ٹاپک یہ ہوگا کہ مینٹل پیٹرنز کیسے بنتے ہیں اور ان کا اثر کیا پڑتا ہے، اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ صرف نقصان ہی نقصان نہیں ہوتا کہ ہمارے ذہن کو بند کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں فائدہ پہنچاتے ہیں. نہ ہوتا تو زندگی اجیرن ہو جاتی. تو انشاءاللہ جی وی میٹ نیکسٹ ٹائم سیم سر ٹائم. ایک بات سر ایک سر بہت شدید معذرت کے ساتھ سر، میں بس ایک آدھا منٹ لوں گا. وہ سر یہ بڑا طویل ہو جاتا ہے، 1 ہفتے تک کا جو ہے نا وہ انتظار کے ہم پھر وہ کر نہیں سکتے. ایک تو یہ کہ سر تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیجئے اپنے اس پروگرام پہ، کیونکہ پورا نہیں ہو پاتا. اور سر میں جو مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں سر، ہمارا یہ جو تصویر کو دیکھ لینا ضروری نہیں ہے، یہ کیسے دیکھا جائے، کیا دیکھا جائے. جس نے بھی جو دیکھا ہے وہ اصل جو چیز ہے نا کہ اسے کس طرح سے سمجھا اور کس طرح سے سمجھایا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہی تھا، زیادہ تر لوگوں کا یہی مسئلہ تھا، کیوں وہ سمجھ رہے تھے کہ اس تصویر کو دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کو بتانا بہت ضروری ہے، جبکہ مدعا بالکل ڈفرینٹ تھا. سر اسی رائٹ. طریقے سے جو یہی وہ والی باتیں جو کہ ہمیں مطلب الجھا کے رکھ دیتی ہیں. یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں، میرے کو الفاظ نہیں آ رہا سر، کہ یہاں پر آ کر جو ہے ہم بالکل غیر ضروری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، اور جس میں ہمیں فوکس کرنا ہے یا جس چیز کو سمجھنا ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. تو وہ ایک تو یہ کہ سر ریکویسٹ ہے کہ اس ٹائم کو تھوڑا سا نہیں، بڑھا یہ دیجیے، ضرور کریں. کیونکہ بہت میں مشکل کوشش ہوتا ہے. کروں گا جی، میں ضرور کوشش کروں گا. ابھی میرے لیے تھوڑا سا نا یہ بیٹھنا مشکل ہوا بھائی، مجھے اس وقت بیٹھنے میں ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو ذرا چھوٹا کیا ہوا ہے، ورنہ انشاءاللہ ہم واپس 1.5 گھنٹے پہ لانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک چیز میں چاہتا ہوں جی اس ادھر پوائنٹ آؤٹ کرنا، اسد صاحب، یہ جو الفاظ ہے نا، بس وی ہیو ٹو بی مور کیئرفل اباؤٹ اٹ. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ بولے نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی زیادہ کانشیس ہو جائیں کہ یہ سوچیں بھی نہیں. آپ نے جو فرمایا نا کہ وہ غیر ضروری تفصیل میں چلے جاتے ہیں، غیر ضروری بات کر، اصل مسئلہ یہ کہ وہ آپ کی نظر میں غیر ضروری ہے. جب کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ دس از این irrelevant question، تو یہ ٹیچر کی نظر میں irrelevant ہے، پوچھنے والے کی نظر میں irrelevant نہیں تھا. ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ وہ بہت اعلیٰ سر، بہت ٹھیک اعلیٰ. ہے جی. جی یعنی جی 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 اس لیے میں اس جی چیز جی. کے بارے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ جس نے جو سوال کیا ہے وہ اس کے لیے ریلیونٹ تو کیا ہے نا، اتنی عزت تو دوسرے کو دینی آئی چاہیے. ایگری سر، آئی ایگری. تو اس اپولوجائز. اپنی جو بالکل صحیح. سیلف ڈائلاگ ہے، اس کو مجھے اس کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے. یہ تصحیح ہونا ضروری تھا. بہت تھینک یو جی. زبردست، تھینک یو. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی. سر جی مجھے تو اس میں ایک تھرڈ پکچر بھی نظر آ رہی ہے. رائٹ میں تو رائٹ، کب سے ویری غور کر رہی تھی، مجھے تو ایک سینری نظر آ رہی ہے کہ واہ. ماؤنٹین ہے، رائٹ پہ بلیک
फिर लेफ्ट साइड पे जो ब्लैक शॉल है वो बर्ड है, उसकी चोंच है, फिर उसके ऊपर से एक लाइन जो चल रही है वो दरख्त का तना है, फिर उधर वाह ऊपर जो है वो ब्लैक दरख्त है, फिर ऊपर बादल बने हुए हैं वाइट, और फिर वाह बर्ड्स उड़ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है दो ही इसको इस किसी आर्टिस्ट को दें और उससे कहें ये तीसरी भी इसमें डाल दे, वो डाल देगा। इट इज क्वाइट, बड़े काम के सर लोग मैं होते हैं जी। जी जी कोमल। सर ये फाबिया ने सवाल पूछा था इस तस्वीर के हवाले से, तो मैं उस पर थोड़ा सा अर्ज करना चाह रही हूँ कि ये आर्ट फॉर्म है जिसको मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। राइट इसके राइट। ऊपर पूरी एक गैलरी बनाई हुई है जिस पर वुडन शेप्स बनाई होती हैं, और पीछे उन्होंने उसकी उसके अकॉर्डिंग एक छोटी शेप बनाई होती है और एक बड़ी शेप बनाई होती है। बट वो एक ही वुडन की जो स्टिक होती है वो दोनों के ऊपर फिट आ रही होती है। तो इस बिल्कुल आर्ट फॉर्म को कहते हैं मल्टीपल पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये अगर आप उधर भी सर्च करेंगे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, आपको इस तरह की बहुत सी तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें एक बिल्कुल। ही तस्वीर में बहुत से पर्सपेक्टिव आपको दिखेंगे। एंड दिस इज अ वेरी कोमल, गुड आप तो मेटाफॉर वैसे फॉर भी, लाइफ। दिस इज कोमल अ इज एन मेटाफॉर आर्टिस्ट फॉर इन लाइफ। एनी जी जी, शी इज एंड अ वंडरफुल वन। ये है फैंटास्टिक। इम्पोर्टेंट बात जी। ये दिस इज अ मेटाफॉर फॉर लाइफ। ठीक है जी, आप किस जगह पे खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं, उससे आपकी परसेप्शंस और परसेप्शंस के नतीजे में आपके एटीट्यूड्स डिटरमिन होने शुरू हो जाते हैं। ये है जो प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब इसको थोड़ी देर के लिए सोचिए, उन चीजों पर अप्लाई कीजिए जिधर आपका और आपके बच्चों का इख्तलाफ है। वो इसमें यंग पिक्चर देख रहे हैं, आप इसमें ओल्ड पिक्चर देख रहे हैं, या वो इसमें ओल्ड पिक्चर देख रहे हैं, आप यंग देख रहे हैं। एक दूसरे को अपना पर्सपेक्टिव दिखाना कितना मुश्किल हो रहा है। ये सबक हैं जो हमें हासिल करने हैं, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर इंशाल्लाह जी। मैं बहुत माजरत खा हूँ जी, देर आर, अगर रोजबेन अभी हैं हमारे पास लोग तो। जी मुझे सर, बस मुझे रोशनी। तो वो थर्ड ही बताना था कि मुझे ठीक तो एक तीसरी तस्वीर इसमें नजर आ गई। ठीक ठीक। जी, इसी तो तरह से चांद में मोहम्मद का नाम भी लिखा हुआ नजर आने लग जाता है, कलमा भी इस तरह से देखने राइट, लग जाते हैं, अल्लाह का नाम बादलों में नजर आने लग जाता है। ये हम लोग जो खुद माइंड में इमेजिन कर रहे होते हैं तो हम उसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं आसानी से। बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके इजाजत जी, है जी। अल्लाह हाफिज सबको। राइट जी, थैंक यू, खुदा हाफिज।